الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی ساری زمین جس نے ہلا دی میرے واجب الاحترام قابل سر تعظیم و تکریم عزیز دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں وقت مختصر ہے بغیر تمہید کے میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن اس کے لیے ایک مختصر سی تمہید سمجھیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر انسان پیدا تو فطرت اسلام پر ہوتا ہے پھر اس کے والدین فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ پھر اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں فطرت اسلام کا کیا مطلب ہے اس کو آسان سے لفظوں میں یوں سمجھو جیسے ہم بازار سے میموری کارڈ خریدیں خالی میموری کارڈ خریدتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی اب انسان کی اپنی مرضی ہے اس میں چاہے تو فلم ریکارڈ کرے چاہے تو کوئی بیان بھرے چاہے تو اس میں کوئی نعت بھرے یہ انسان کے اپنے ضمیر پر ہے ملا اس کو خالی تھا اب اس کی اپنی مرضی ہے جو اس میں بھرے گا وہی کارڈ میں چلے گا بالکل اسی طرح ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا دل و دماغ خالی ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر دور میں دو چیزوں کی ضرورت رہی ہے نمبر ایک نصاب تعلیم ہے نمبر دو معلم نصاب ہے
نصاب تعلیم سے مراد کیا ہے؟ معلم نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب تعلیم سے قرآن مراد ہے، معلم نصاب سے صاحب قرآن مراد ہے۔ اس اصطلاح کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر آپ کو تقریر سمجھ میں آئے گی۔ نصاب تعلیم سے مراد قرآن ہے، صاحب نصاب سے معلم نصاب سے مراد صاحب قرآن ہے۔ فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر دور میں ان دو چیزوں کی ضرورت رہی ہے، لیکن رب لم یزل نے یہ نصاب تعلیم کبھی تورات رہا ہے، کبھی زبور رہی ہے، کبھی انجیل رہی ہے۔ نصاب تعلیم بھی بدلتا رہا، معلم نصاب بھی بدلتا رہا۔ معلم نصاب کبھی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ نصاب تعلیم بھی بدلتا رہا، معلم نصاب بھی بدلتا رہا، لیکن رب لم یزل نے آخر میں ایسا نصاب تعلیم دیا، آخر میں ایسا معلم نصاب دیا کہ اس جیسا نہ کوئی نصاب تعلیم ہے، نہ کوئی معلم نصاب ہے۔ نصاب تعلیم بھی عظیم ہے، معلم نصاب بھی عظیم ہے۔ نصاب تعلیم بھی دائمی ہے، معلم نصاب بھی دائمی ہے۔ نصاب تعلیم بھی کمال ہے، معلم نصاب بھی کمال ہے۔ نصاب تعلیم ہر طرح کی خامی سے پاک ہے، اور معلم نصاب بھی ہر طرح کی غلطی سے معصوم و محفوظ ہے۔ نصاب تعلیم اور معلم نصاب، ان کے درمیان نسبت کیا ہے؟ یعنی قرآن اور صاحب قرآن۔ صاحب قرآن سے نبی علیہ السلام کی ذات مراد ہے، قرآن سے یہی قرآن مراد ہے۔ ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ نصاب تعلیم اول و آخر ہے، معلم نصاب بھی اول و آخر ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ نصاب تعلیم اول و آخر ہے۔ مشکات شریف میں روایت ملتی ہے، صاحب مشکات المصابیح نے ایک روایت ذکر کی ہے، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین۔ رب لم یزل نے اس زمین و زمان کے پیدا کرنے سے پہلے، زمین و زمان سے پہلے، بر و بحر سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، آسمان کی بلندی سے پہلے، زمین کی پستی سے پہلے، پہاڑوں کی مضبوطیوں سے پہلے، درختوں کی لہک سے پہلے، چڑیوں کی چہک سے پہلے، گلستانوں کے سبزوں سے پہلے، دریاؤں کی روانیوں سے پہلے، قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اس رب لم یزل نے زمین و زمان سے 1000 سال پہلے اس قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ اور یاسین کو پڑھا ہے۔ فلما سمعت الملائکہ، جب ملائکہ نے سنا، قالت الملائکہ، ملائکہ کہنے لگے، طوبیٰ لأمت تنزل ھذا علیہا، خوشخبری ہو اس امت کے لیے جن پر یہ اترے گا۔ طوبیٰ لأجواد، طوبیٰ لأجواد تحمل ھذا، خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے۔ طوبیٰ لألسنۃ، طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کے ساتھ گویا ہوں۔ معلم نصاب اور نصاب تعلیم اول و آخر ہے، یہ تو اول کی دلیل ہے۔ آخر کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ رحمان کی۔ رب لم یزل قیامت کے دن سورۃ رحمان کی تلاوت کریں گے، اس سے معلوم ہوا نصاب تعلیم آخر بھی ہے، نصاب تعلیم اول بھی ہے، نصاب تعلیم آخر بھی ہے۔ بالکل اسی طرح معلم نصاب بھی یہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ كنت أفضل الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث۔ تفسیر در منصور میں آپ کو یہ روایت ملے گی، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، میں وجود میں مقدم ہوں، ظہور میں مؤخر ہوں، وجود میں مقدم ہوں، ظہور میں مؤخر ہوں۔ اس کی مثال کو یوں سمجھو، جیسے ایک انسان پتھر کو یورکتا ہے، پھر اس کو گھماتا ہے، سب سے پہلے یہاں نقطہ بنتا ہے، سب سے پہلے یہاں نقطہ بنتا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا
آتا، باہر والا لکیرہ نظر آتا ہے، وہ لکیر نظر آنے لگتا ہے، جب پرکار کو اٹھاتے ہیں تو وہ نیچے والا نقطہ بھی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وجود میں مقدم تھا، ظہور میں مؤخر ہے، یعنی سب سے پہلے نقطہ یہ لگا ہے، ظاہر بعد میں ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام بھی آئے تو سب خلقت میں سب سے پہلے ہیں، وجود میں سب سے پہلے ہیں اور ظہور میں سب سے مؤخر ہے۔ اس سے معلوم ہوا معلم نصاب اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ نصاب تعلیم کی قراءت ضروری ہے، نصاب تعلیم کی قراءت ضروری ہے، یعنی معلم یعنی کہ قرآن کی قراءت ضروری ہے اور معلم نصاب کی اطاعت ضروری ہے، معلم نصاب کی اطاعت ضروری ہے۔ نصاب تعلیم تمام کتابوں کا خاتم ہے، نصاب تعلیم تمام کتابوں کا خاتم ہے اور معلم نصاب تمام انبیاء کا خاتم ہے۔ یہ آخری وحی ہے، وہ آخری نبی ہے۔ نصاب تعلیم اور معلم نصاب یعنی کہ قرآن اور صاحب قرآن میں نسبت کیا ہے؟ صاحب قرآن اور قرآن میں نسبت یہ ہے، جس طرح قرآن کریم کے دو نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے، بالکل اسی طرح معلم نصاب کے بھی دو نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام قرآن کے دو ہیں، ایک کتاب ہے، ایک قرآن ہے، کتاب بھی قرآن میں ہے، قرآن بھی قرآن میں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، وقرآن عربیہ، قرآن عربی میں ہے۔ ذاتی نام دو ہیں، معلم نصاب کے بھی ذاتی نام دو ہیں، ایک محمد ہے، دوسرا احمد ہے۔ محمد بھی قرآن میں ہے، محمد بھی قرآن میں ہے، احمد بھی قرآن میں ہے۔ محمد الرسول اللہ الذین معہ من بعد اسمہ احمد، محمد بھی قرآن میں ہے، احمد بھی قرآن میں ہے۔ جس طرح نصاب تعلیم کے صفاتی نام متعدد ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کا صفاتی نام یہ ہے، قرآن کے صفاتی نام نصیحت بھی ہے، ذکر بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ بالکل اسی طرح معلم نصاب کے بھی صفاتی نام لاتعداد ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی الی اللہ بھی ہے، داعی الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا بھی ہے۔ صفاتی نام میں یا ایھا المزمل بھی ہے، یا ایھا المدثر بھی ہے، یا ایھا الرسول بھی ہے، یا ایھا النبی بھی ہے، والضحیٰ بھی ہے، واللیل بھی ہے۔ نصاب تعلیم اور معلم نصاب میں نسبت کیا ہے؟ نصاب تعلیم سے باقی تمام کتابوں کی تنسیخ ہوئی، نصاب تعلیم سے باقی تمام کتابوں کی تنسیخ ہوئی، معلم نصاب سے باقی تمام انبیاء کی تکمیل ہوئی، باقی انبیاء کی تکمیل ہوئی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر سے روایت ہے، ان عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ، حضرت عمر بن خطاب تورات کا نسخہ ہاتھ میں لے کے آتے ہیں، وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر ارشاد فرمانے لگے، اما تری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھتا؟ یہ کیسے متغیر ہو گیا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے غضب سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور رسول اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا، میں رب کے رب، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، وبمحمد نبیا، اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ نبوت فرمانے لگی، والذی نفس بیدی محمد، قسم ہے اس
سال کی، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے تم سب ان کی اتباع کرنے لگو، وترکتمونی اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہو. کیوں؟ لو کان موسیٰ حیا فادرک نبوتی لگتا پانی. اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پاتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا. اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم کیا ہوا کہ نصاب تعلیم یعنی کہ قرآن کے ذریعے تمام کتابوں کی تنسیخ ہوئی اور معلم نصاب یعنی صاحب قرآن کے ذریعے تمام انبیاء کی نبوتوں کی تکمیل ہوئی. اگلی بات کرنے لگا ہوں. صاحب قرآن اور صاحب قرآن میں نسبت کیا ہے؟ نصاب تعلیم اور معلم نصاب، ان دونوں کی نسبت میں عزت ہے. ان دونوں کی نسبت میں عزت ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کی مخالفت میں ذلت ہے. ان دونوں کی نسبت میں عزت ہے. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے. جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، وگرنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری. خود نبی سے خدا نے یہ فرما دیا، خود نبی سے خدا نے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ ہے. نسبت اگر کاغذ کی نسبت ہو جائے تو وہ آلہ بن جاتا ہے. اگر لکڑی کی نسبت ہو جائے وہ آلہ بن جاتی ہے. ہاں اگر لکڑی کی نسبت ہو جائے وہ آلہ بن جاتی ہے. اگر کپڑے کی نسبت ہو جائے وہ آلہ بن جاتی ہے. یہ عام مخلوقات ہے اور یہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اس کی جب قرآن سے نسبت ہوگی تو یہ بدری کے اولا اشرف بن جائے گا. دونوں کی نسبت میں عزت ہے. جی یہ کون ہے؟ یہ امیر المؤمنین ہے. یہ امیر المؤمنین ہے. یہ راستے میں جا رہے تھے، جا کے رک جاتے ہیں. جب یہ رکے گا تو کون چلے گا؟ جب یہ چلے گا تو کون رکے گا؟ سارا کا سارا قافلہ کھڑا ہے، کوئی بول بھی نہیں سکتا. چل ملاتی دھوپ ہے، عرب کے گرم صحرا میں کھڑے ہیں. کسی نے پوچھا نہیں ہے. پھر خود ہی کہنے لگے تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں یہاں کیوں کھڑا ہوں. وہ کہنے لگے جی امیر المؤمنین عمر آپ کی عمر دراز ہو، سب کی عمر کے صدقے سب کی دراز ہو. آپ ہی ارشاد فرمائیے یہاں کیوں کھڑے ہیں. حضرت عمر ارشاد فرمانے لگے تمہیں کیا پتا کہ 55 یا جوانی میں تھا، میں اس وادی اور صحرا میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا. کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، کبھی سامنے جاتا تھا، کبھی پیچھے جاتا تھا. جب شام کو گھر پلٹتا تھا میرا باپ خطاب مجھے مارتا بھی تھا. کہتا عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تو زمانے کا نظام کیسے چلائے گا. حضرت عمر ارشاد فرما رہے تھے آج لوگوں سنو، آج میری نسبت قرآن سے ہوئی ہے، میری نسبت صاحب قرآن سے ہوئی ہے. میں بولتا تو زمین پہ ہوں، اللہ قرآن عرش سے بنا کے زمین پہ اتار دیتا ہے. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے. جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، وگرنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری. آپ نے سنا ہوگا ہر شخص یہ کہتا ہے علیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سے. آج دائیاں تو بہت آئی تھی واپس گئی تھی. لوگ یہی کہتے ہیں واپس گئی تھی، واپس نہیں گئی تھی بلکہ واپس کر دی گئی تھی. یہاں تو وہی آئے گا جسے لایا جائے گا. دائی حلیمہ کو آج ہر سٹیج پہ نعرہ اور ہر سٹیج پہ یہی ہر شخص پڑھتا ہے. آج میں بھی پڑھ رہا ہوں حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے. وجہ کیا ہے؟ حلیمہ کی نسبت مصطفیٰ سے. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے. جب بچے کو حضور علیہ السلام کو اٹھا کے اونٹنی پہ رکھا تھا، اونٹنی کمزور اور لاغر تھی. وہ چلتے چلتے ہوائی جہاز کی طرح تیز رفتار ہو جاتی ہے، سب کو کراس کر کے آگے چلی جاتی ہے. ساتھ والیوں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، تو نے نئی اونٹنی خرید رکھی ہے یا یہ وہی ہے؟ حلیمہ کہنے لگی اونٹنی تو وہی ہے لیکن نسبت مصطفیٰ سے.
نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں توجہ۔ ہاں جب حضرت حلیمہ گھر پہنچتی ہیں، ان کی ایک بکری تھی، اس کے تھنوں میں دودھ بالکل نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو تھنوں پہ پھیرا ہے، حضرت حلیمہ کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، ہمسایوں کے برتن بھی دودھ سے بھر جاتے ہیں، لیکن بکری کے تھنوں میں دودھ پھر بھی بچ جاتا ہے۔ حلیمہ سے لوگوں نے پوچھا، حلیمہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا نسبت مصطفیٰ۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں توجہ۔ کیوں؟ کیونکہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں۔ کیونکہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھ کے دیکھ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محمد کریم، یہ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ جو رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تیرا ہے وہی میرا ہے، وہی میرا ہے، وہی تیرا ہے۔ یقین نہیں تو کیوں؟ ابو بکر تیرا ہے، ابو بکر میرا ہے، عمر تیرا ہے، عمر میرا ہے، عثمان تیرا ہے، عثمان میرا ہے، علی تیرا ہے، علی میرا ہے، معاویہ تیرا ہے، معاویہ میرا ہے، ابن مسعود تیرا ہے، ابن مسعود میرا ہے، ابن عباس تیرا ہے، ابن عباس میرا ہے، خالد تیرا ہے، خالد میرا ہے، زرار تیرا ہے، زرار میرا ہے، ختیجہ تیری ہے، ختیجہ میری ہے، حفصہ تیری ہے، حفصہ میری ہے، زینب تیری ہے، زینب میری ہے، عائشہ تیری ہے، عائشہ میری ہے۔ جو عائشہ کا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا میرا۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ، صلاۃ اللہ کلام اللہ۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ خود نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ چلتے رہیں، دونوں کی نسبت میں عزت ہے، دونوں کی مخالفت میں ذلت ہے۔ من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری فإن لہ، اگر کوئی قرآن سے روگردانی کرے گا، رب ارشاد فرما رہے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اگر کوئی میرے قرآن کو چھوڑے گا، میں اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے گا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کا محافظ بھی رب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور صاحب قرآن کا محافظ بھی رب ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ صاحب قرآن اور صاحب قرآن میں نسبت کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن میں نسبت یہ ہے، جب قرآن نہیں آیا تھا تو صاحب قرآن بھی نہیں آیا تھا، صاحب قرآن نہیں آیا تھا تو قرآن بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ نے تمام کتابوں کو بھیجا ہے لیکن قرآن کو بچائے رکھا ہے، تمام انبیاء کو بھیجا ہے لیکن امام الانبیاء کو بچائے رکھا ہے۔ جب قرآن آیا تو صاحب قرآن آیا، جب صاحب قرآن آیا تو قرآن آ گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اب میں صاحب قرآن کے لفظ کو کاٹ کے دونوں کو قرآن کہوں گا۔ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ یہ قرآن اعلیٰ ہے، وہ قرآن اعلیٰ ہے، یہ قرآن والا ہے، وہ قرآن والا ہے، یہ قرآن نرالا ہے، وہ قرآن نرالا ہے، یہ قرآن سچا ہے، وہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، وہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن حسین ہے، وہ قرآن حسین ہے، یہ قرآن جمیل ہے، وہ قرآن جمیل ہے، یہ قرآن رحمت ہے، وہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن برکت ہے، وہ قرآن برکت ہے، یہ قرآن لاریب ہے، وہ قرآن لاریب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے، وہ قرآن بے عیب ہے۔ اور یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں۔
اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس کی زلفیں کالی ہیں۔ وہ قرآن بھی حسین ہے جو 30 پاروں والا ہے، یہ قرآن بھی حسین ہے جو وضوح کے چہرے والا ہے۔ یہ قرآن، اس قرآن کے پارے حسین ہیں، اس قرآن کے نظارے حسین ہیں۔ اس قرآن کے پارے حسین ہیں، اس قرآن کے نظارے حسین ہیں۔ توجہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ قرآن ہادی ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ وہ قرآن ہادی ہے، یہ قرآن واعظ ہے۔ وہ قرآن واعظ ہے، یہ قرآن واعظ ہے۔ وہ قرآن واعظ ہے، یہ رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ قرآن رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ نور ہے، وہ سراجم منیرہ ہے۔ یہ قرآن نور ہے، وہ سراجم منیرہ ہے۔ یہ لفظ ہے، وہ معنی ہے، یہ متن ہے، وہ تشریح ہے، یہ دعویٰ ہے، وہ دلیل ہے، یہ خاموش ہے، وہ بولتا قرآن ہے۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن بھی بالا ہے، وہ قرآن بھی بالا ہے۔ فرق ہے ان دونوں میں، کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے، یہ ہدایت ہے، وہ ہادی ہے، یہ واعظ ہے، وہ واعظ ہے۔ یہ قرآن سینوں میں اترنے والا ہے، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا ہے۔ یہ قرآن کتابوں کا سردار ہے، وہ قرآن انبیاء کا سردار ہے۔ یہ قرآن کتابوں کا سردار ہے، وہ قرآن انبیاء کا سردار ہے۔ توجہ، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، وہ ہادی ہے، یہ واعظ ہے، وہ واعظ ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا۔ یہ کتابوں کا سردار، وہ انبیاء کا سردار۔ توجہ، جو اس کو پڑھے وہ قاری بنے، جو اس کو پڑھے صحابی بنے۔ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن بھی بالا ہے، وہ قرآن بھی بالا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ قرآن 2 گدوں میں محفوظ ہے، وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ ہے۔ اگر ان 2 گدوں کی کوئی بے ادبی کرے وہ بہت بڑا گستاخ ہے۔ اگر کوئی 2 سچوں کی بے ادبی کرے وہ بڑا گستاخ ہے۔ یہ 2 گدے قابل احترام ہیں، وہ 2 سچے قابل احترام ہیں۔ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے۔ توجہ، ان میں فرق کیا ہے؟ اس قرآن نے تعارف کرایا اپنے 30 پاروں سے، اس قرآن نے تعارف کرایا اپنے یاروں سے۔ اس قرآن کی بھی صورتیں ہیں، فرق کیا ہے؟ آپ لوگ تھک نہیں گئے؟ آگے تو بس کر۔ موضوع کیا ہے بھائی؟ قرآن اور صاحب قرآن۔ یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے۔ یہ قرآن بھی بالا ہے، وہ قرآن بھی بالا ہے۔ توجہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ 2 گدوں میں محفوظ ہے، وہ 2 سچوں میں محفوظ ہے۔ اس قرآن نے تعارف کرایا اپنے 30 پاروں سے، اس قرآن نے تعارف کرایا اپنے یاروں سے، اپنے یاروں سے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس قرآن کی بھی صورتیں ہیں، اس قرآن کی بھی صورتیں ہیں۔ یہاں سین کے ساتھ ہے، وہاں سواد کے ساتھ صورت ہے۔ اس قرآن کی بھی صورتیں ہیں، اس قرآن کی بھی صورتیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس قرآن کی پہلی صورت کا نام بقرہ ہے، جو یہودیت کا بہت بڑا رد ہے۔ اس قرآن کی صورت عبداللہ بن سلام ہے، جو یہودیت کا بہت بڑا عالم ہے۔ اس قرآن کی صورت آل عمران ہے، جو عیسائیت کا بہت بڑا رد ہے۔ اس قرآن کی صورت سلیمان فارسی ہے، جو عیسائیت کا بہت بڑا رد ہے۔ اس قرآن کی صورت نساء ہے، یہاں صورت عائشہ ہے۔ وہاں صورت نساء ہے، یہاں صورت عائشہ ہے۔ وہاں صورت انفال ہے، جو جہاد کا حکم دیتی ہے۔ یہاں صورت خالد بن ولید ہے، جو جہاد کرتا نظر آتا ہے۔ وہاں صورت صف ہے، جو تقوی کا حکم دیتی ہے۔ یہاں صورت علی ہے، جو تقوی کا پہاڑ ہے۔ یہاں صورت قصص ہے، یہاں صورت قصص ہے، صورت قصص ہے، جو تاریخ کا علم دیتی ہے۔ یہ وہاں صورت ابو بکر ہے، جو تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہاں صورت فرقان ہے، جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ وہاں صورت فاروق ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ یہاں صورت نور ہے، وہاں صورت ذی-النورین ہے۔ یہاں صورت نور ہے، وہاں صورت ذی-النورین ہے۔
قرآن اور صاحب قرآن، اس قرآن کی بھی تختی ہے، اس قرآن کی بھی تختی ہے، اس کی تختی نورانی قاعدے والی الف سے لے کر یا تک ہے، الف سے لے کر یا تک ہے۔ بچہ قرآن پڑھنے آتا ہے، سب سے پہلے قرآن اٹھا کے لاتا ہے، قاری صاحب کہتا ہے قرآن نہیں پڑھنا، قاعدہ لے کے آؤ، قاعدہ بچہ درمیان سے بولتا ہے، استاد کہتا ہے درمیان سے نہیں، پہلی تختی کو شروع کرنا ہے، پہلی تختی کو پہلی تختی سے الف سے شروع کرنا ہے، الف سے شروع کر کے یا تک کو یاد کرنا ہے، اس پر ایمان دلانا ہے، جو اس کی بے ادبی کرے وہ بہت بڑا گستاخ ہے۔ اس قرآن کی بھی تختی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، الف سے لے کے یا تک ماننا ضروری ہے۔ وہاں خلافت کی تختی ہے، ابو بکر کی الف سے لے کر ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس قرآن کا بھی لباس ہے، اس قرآن کا بھی لباس ہے، اس قرآن کا لباس کپڑا ہے، اس قرآن کا لباس عائشہ ہے۔ اس قرآن کا بھی لباس ہے، اس قرآن کا بھی لباس ہے، اس قرآن کا لباس غلاف کپڑا ہے، اس کا حضرت عائشہ ہے۔ اس کے پاک ہونے کا تجھے استاد نے بتایا ہے، شاگرد استاد نے بتایا ہے، پیر نے بتایا ہے، اپنی ماں نے بتایا ہے، باپ نے بتایا ہے، بڑوں نے بتایا ہے کہ یہ پاک ہے، یہ غلاف پاک ہے۔ اس غلاف کے پاک ہونے کا خود خدا نے بتایا۔ ازواجہ امہاتہم، ایک تیری ماں ہے، ایک میری ماں ہے، تیری بھی ماں قابل احترام ہے، میری بھی ماں قابل احترام ہے۔ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا میری یہی ماں ہے، ہو سکتا ہے تجھے ہسپتال سے کسی نے اٹھا لیا ہو، تو اپنی ماں اس کو کیسے بتا رہا ہے؟ ایک وہ ماں ہے جسے خود خدا نے بتایا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میری ماں تو وہ ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری تو وہ ماں ہے جس کا دایاں بھی جنت ہے، بایاں بھی جنت ہے، شمال بھی جنت ہے، جنوب بھی جنت ہے، سارا گھر جنت ہے۔ یہ قرآن بھی معجزہ ہے، یہ قرآن بھی معجزہ ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، وہ قرآن بھی معجزہ ہے۔ بات بڑی لمبی، آخری بات کرتا ہوں۔ معجزہ اس سے ہے جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے، جہاں انسان کی عقل عاجز آئے۔ حضور علیہ السلام کے بھی معجزے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹوٹے ہو جاتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ اونٹ آگے شکایت کرتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ وہ آپ سے بات کرتی ہے، یہ معجزہ ہے۔ پتھر کلام کر رہے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ یہ قرآن بھی معجزہ ہے، صاحب قرآن کے بھی معجزے ہیں۔ صاحب قرآن کی ساتھ